The Armed Forces of Pakistan promised you three things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that, however, this response will be at the time, place, and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to know. We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. کشمیر ہو گیا, دہشت گردی ہو گئی اور پانی ہو گیا. ان تینوں کے اوپر بحث ہونی چاہیے. سنہری موقع ہے ہمارے لیے بھی اور بھارت کے لیے کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے ایشوز ہم ریزالو کر لیں. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائڈ کشمیر POK اس پر ہی ہوگی. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. پاکستان نے 10 مئی کو ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جو کیس سٹڈی بن کے پوری دنیا کی اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا رہے گا. اور اس 10 مئی کے جو ہیروز ہیں, 2 ہیروز ہیں, میرا خیال ہے دنیا ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. ایک جنرل عاصم منیر ہے, دوسرے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر ہیں. اور ان دونوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور ساتھ جو قوم کی لو سیلف اسٹیم تھی اس کو دوبارہ انہوں نے اپ کر دیا. میرا خیال ہے پوری پاکستان اس پہ خوش بھی ہے اور ان کو سلیوٹ بھی پیش کر رہا ہے. لیکن جنگ تو ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. 3 ایشوز آج ہوں گے. ایک تو DG MOs ہیں, ان کا رابطہ ہوا ہے, جنگ بندی پہ دونوں نے اتفاق کیا ہے. ساتھ ہی نریندر مودی صاحب نے اپنی قوم سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی اگر مذاکرات ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوں گے تو 2 چیزوں پہ ہوں گے, صرف دہشت گردی پہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے اس کے اوپر ہوں گے. پانی پہ انہوں نے بات نہیں کی. اب سوال یہ ہے کہ پانی کا ایشو کیا پاکستان اس پہ خاموش رہ سکتا ہے یا نہیں خاموش رہے گا؟ بہت بڑا سوال ہے. یہ بھی آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میجر جنرل ریٹائر طارق رشید خان صاحب, ان کے ساتھ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہیں اور ان کے ساتھ سید محمد علی صاحب ہیں. تینوں نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں. آپ سب سے پہلے ایئر مارشل صاحب آپ کی طرف آنا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے کیا کیسے؟ جی بس ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہر آدمی معلوم کرنا چاہتا ہے. جی میرا خیال ہے اس کا بڑا خوبصورت جواب جو ہے کل ہمارے جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشن اور AVM اورنگزیب نے دیا ہے, لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں اس کو ریکیپ کرتا ہوں. دیکھیے اسٹریٹجک ڈومین, ہم تو جب سے نیوکلیئر ہوئے ہم یہ کہتے آئے کہ اب جنگ کی گنجائش نہیں ہے دونوں ملکوں میں. لیکن بھارت کی جو اسٹریٹجی تھی وہ they were trying to create some space for war under nuclear overhang. تو اس کے لیے پھر ہم ظاہر تیار رہے. تو اصل میں انہوں نے ہماری ڈیٹرنس کو چیلنج کیا. اب اس کا جواب دینے کے لیے جو ہمارے پاس سب سے اچھی آپشن تھی وہ ایئر پاور اپلیکیشن تھی. ایئر پاور اپلیکیشن ان آل ڈومینس, صرف فائٹرز نہیں, صرف اسٹرائک ایلیمنٹس نہیں, اس میں EW الیکٹرانک وارفیئر, الیکٹرانک سپورٹ میئرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول فرام ایئر تھرو انٹیگریٹڈ نیٹورک سینٹرک. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ایلیمنٹس تھے وہ بالکل جیسے ایک آپ ویڈیو گیمز میں دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں آپس میں نیٹ ورک کر کے ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ اس کا بھی ایک اگلا شیڈ ہے کیونکہ اس میں برین جو ہے وہ انسان کا یوز ہو رہا ہے, برین اس پائلٹ کا یوز ہو رہا ہے جو کاکپٹ میں بیٹھا ہے. تو ہم نے پھر جو جواب دیا, پہلی جو انکاؤنٹر ہوئی اس میں آپ کو پتہ ہے 5 جہاز گرائے گئے, وہ تو مان نہیں رہے تھے. اب آہستہ آہستہ انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں انہوں نے اس پہ ایگری کرنا شروع کر دیا. تو اس سے ان کا جو غرور تھا اپنی ہارڈ ویئر میں وہ ہم نے اس کو توڑ دیا. اس کے بعد جب وہ باز نہیں آئے تو پھر ہم نے کم سے کم وقت میں پرسیژن کے ساتھ ان کے 26 ٹارگٹ نارتھ ٹو ساؤتھ ہم نے ہٹ کیے.
ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں سارا جی پورا یہ ہم نے جی جو میں داد دیتا ہوں اپنے ایکس کولیگز کو, کیونکہ میں خود ان کا حصہ رہا ہوں ایک طویل عرصہ, کہ انہوں نے جو ٹارگیٹنگ فلاسفی تھی نا جی جاوید صاحب, انہوں نے کمال کیا. انہوں نے ایک پیرالسس کریٹ کر دیا پورے تھیٹر میں. یعنی دشمن جو ہے وہ اپنے عمومی طور پہ جنگوں میں بھارت ان کے جو فارورڈ کلسٹرز میں اپنے ایئر کرافٹ لے کے آتا ہے تاکہ پاکستان پہ لانگ رینج ڈیپتھ میں آ کے اٹیک کرے. اس میں وہ اپنے جہازوں کو پیچھے لے گئے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو پلانز تھے وہ صرف ہوا میں نہیں, وہ ان کو ہم نے نیست و نابود کیا, ان کے ذہنوں کو بھی ہم نے جو ہے نا جا کے مفلوج کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اپنی ڈیٹرنس ریسٹور کی, اور اس کی بائی پروڈکٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری قوم اکٹھی ہو گئی. بہت, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا انڈیا مان کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں یہ تو لاتوں کے بھوت ہے نا, جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے. لاتیں تو پڑ گئی ہیں, بھوتوں کو ماننا چاہیے. ابھی ڈنڈے کھانے ہیں انہوں نے. تو وہ اب دیکھیں کہ مودی صاحب کا جو ہے, ہم نے پوری دنیا کہتی رہی کہ بھئی ثبوت دے دو, ثبوت دے دو, اور پاکستان بھی آپ سے بات چیت, آپ کو کوآپریشن تیار ہے, انویسٹیگیشن, لیکن مانے ہی نہیں. اور اب اتنی مار پڑی ہے, اور آج بشرم مودی دیکھیں اسپیچ کر رہا ہے جیسے وکٹری اسپیچ کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو وہاں دہشت گردوں کو ٹھکانوں پہ حملہ کر دیا, ان کو تباہ کر دیا. اور پھر جیسے آپ نے یہ سنایا کلپ کہ جی بات دہشت گردی پہ ہوگی, او بھائی عقل کے بدھو یا اندھے, تم دیکھو پوری دنیا تمہیں یہ کہتی ہے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے آپ اس میں بن گئے. انڈیا دنیا زور لگا کے فورس کر کے بٹھا رہی ہے, اس کو کہ بیٹھو, بٹھا رہی ہے, اور یہ بیٹھ گیا ہے. یہ صرف الیکشن یہ نا ایکٹر ہے, جیسے ان کی بالی فلم انڈسٹری ہے نا, ایکٹنگ کرتے ہیں سارے, یہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے. اب وہ آپ کینیڈا میں آپ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کہا جی آپ کی اسٹیٹ نے کرایا ہے. امریکہ میں آپ کے خلاف کیسے رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں, وہ جو ہے پنو صاحب کو مارنے کی کوشش کی. قطر میں آپ کے اوپر جاسوسی کے مقدمات ہیں. تو آپ تو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے اسٹیبلش کنوکٹڈ آپ اس کے ملزم مجرم ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں دہشت گردی کی؟ تو دہشت گردی کا ٹھکانہ تو ملا نہیں. جو میڈیا نے دکھایا کہ بچے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, عورتوں کو شہید کر دیا, بچوں کو مار دیا. تو مودی بالکل سٹیایا ہوا ہے. اب آئی تھنک جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اور اندر سے انڈیپینڈنٹ میڈیا ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی وہ 6 ادارے گرائے ہیں, اور 7 ہو گئے, اب تو 7-8 ہو گئے ہیں, اور آپ کے برہموس کے سائٹس کو تباہ کر دیا بھائی آپ کے, اور S-400 کو تباہ کر دیا ہے. آپ نے خود بھی ڈوبے ہو, اور ان کے جو یہاں سے اسلحے آپ نے خریدے تھے روس اور اسرائیل اور رشیا کا بیڑا گرک کر دیا, اور فرانس کا بیڑا گرک کر دیا, فرانس کا بیڑا گرک کر دیا, اسرائیل کا بیڑا. تو اس وقت انڈیا جو اس پوزیشن میں کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور جیسے اس نے ڈی وانس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ یہ آپس کا معاملہ ہے. جب پاکستان نے تھوڑی سی جھلک دکھائی اپنی کیپیبلٹی کی تو دنیا کو بھی سمجھ آ گئی, اور مودی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی, اور پیر پڑ گئے کہ صلح کرا دیں. صرف امریکہ کے نہیں پڑے, سعودی عربیہ سے رابطہ کیا, ایران سے کیا, ٹرکی سے کیا, وہ چائنا سے بھی بے شرموں نے کیا. حالانکہ چائنا نے کہا تھا کہ ہم اگر انڈیا کے ساتھ ہم نے جنگ کی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ادھر بھی پہنچے کہ یار ہماری صلح کرا دو. تو اب ایک قسم کا امریکہ نے انہیں سپیس دی ہے کہ تھوڑا, ورنہ ہم نے تو ان کو لے دے گئے تھے. اور اگر مودی صاحب نے یہ وار ریٹائر کو اپنا, اب تو خیر ایکسپوز ہو گئے ہیں, اب تو آئی تھنک اس کی حکومت چلی جائے گی. جس طرح سے اپوزیشن ان کو آڑے تو لے رہی ہے اور بس یہ بیان بازی میں کر رہے ہیں, اور انہیں شرم نہیں آتی کہ جنگ ہار کے اتنی ہائی مطلب دیکھیں اسٹینڈنگ سے پاکستان نے ہرایا ہے, انپریسیڈنٹڈ ہسٹورک وکٹری جس میں دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے. آپ شاید کم کر رہے ہیں, دنیا زیادہ کر رہی ہے. اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم جو ہے, یہ ایسا ہوتا ہے نا پنجابی جو کشتیاں ہوتی ہیں جو جس کو, اس میں ہوتا ہے ایک بندہ دوسرے کو گرا لیتا ہے, ایک پہلوان دوسرے کو گرا لیتا ہے. جو بے شرم قسم کے پہلوان ہوتے ہیں نیچے سے اٹھ کے نہ کہتے دیکھا کیسا میں نے تمہیں مارا. یہ اسٹیٹ لیول کا برشرم. بالکل صحیح مثال دیا. سید محمود علی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جنگ واقعی ختم ہو گئی ہے یا پھر بریک آئی ہے درمیان؟ بہت اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے آپ صحافی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بڑے مطلب ایک مستند تاریخ دان بھی ہیں. یعنی میں جنگ لڑ سکتا ہوں؟ نہیں, مطلب آپ کی تاریخ کی بہت سارا آپ جنگ لڑی رہے ہیں جی, آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. تو دیکھیں میں 30 سیکنڈ صرف یہ بتانے میں لوں گا کہ جناب پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس ہے جو یک طرفہ طور پہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور جارحانہ جو اس کی حکمت عملی اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا ہے. براس ٹیکس 86-87, 1990 کشمیر کرائسس, نیوکلیر ٹیسٹ بھی انہوں نے کیا, ہم نے رسپونڈ کیا. اسٹینڈ آف 2001-2, سمجھوتا ایکسپریس, اس کے بعد ممبئی پہ آ جائیں, اور اس کے بعد بالا کوٹ, اور اب یہ. تو ہمارے لیے نئی بات کیا ہے؟ ہر دفعہ 3 چیزیں کامن ہیں. ہمیشہ جارحانہ
جو کوشش ہوتی ہے وہ بھارت کی ہوتی ہے, اور پھر جب ہم ان کی پھینٹی لگاتے ہیں تو امریکہ آگے پیچ بچاؤ کرا دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو بھائی ہم خوش ہونا چاہیے. اس دفعہ ہم نے جتنا زیادہ 6 ڈومینز میں ان کو ڈیسائسولی اور کمپریہنسولی ڈیفیٹ کیا ہے, شاید تاریخ میں اتنی بڑی پاور کو اتنے کم وقت میں اتنے کم وسائل سے شاید ہی تاریخ میں کیا گیا ہو. میں ایک اسٹریٹجی کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک نیا باب کا اضافہ کیا ہے انداز جنگ کے حوالے سے. نئی کیس اسٹڈی ہے, یہ پورا ایک نیا باب اور نئی اسٹریٹجی سامنے آئی. بٹ کی کوشچن یہ ہے کہ اس بیٹل فیلڈ کی وکٹری کو آپ انڈیورنگ پولیٹیکل گین میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وٹ از وار. وار از ایکسٹینشن آف پالیٹکس تھرو ادر مینس. بالکل صحیح بات. تو ہم کیا اس کو پولیٹیکل گین میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ قوم کو متحد کر دیا, ہم خوش ہو گئے, بڑی زبردست بات ہے. لیکن کیا ہم پانی کی سیکیورٹی ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بائنڈنگ کمٹمنٹ دیں؟ کیا وہ کشمیر کے اوپر ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ختم کریں؟ کیا وہاں پہ وہ فوج کم کریں؟ کیا اس کے اوپر کمپوزٹ ڈائلاگ دوبارہ شروع کریں؟ کیا وہ پاکستان میں BLA TTP کی جو پشت پناہی ہے اس کے خلاف کمٹمنٹ دیں کہ نہیں کریں گے؟ جب تک ہم یہ گینز میں ٹرانسلیٹ ڈپلومیٹک کمٹمنٹ کی شکل میں نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشی بہت اچھی ہے, تاریخ کا ایک حصہ ہے, لیکن نیشنل وائٹل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان میں ٹرانسلیٹ کیے بغیر میرے خیال میں اس کے صحیح فائدے حاصل نہیں ہوں گے. پھر یہ وقفہ ہی سمجھے اس کو ایسے, اس کے بعد دوبارہ کہیں نہ کہیں پھر چھیڑ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں کوئکلی میں بتا دوں. دیکھیں 48 میں آپ کو کوئی امریکہ برطانیہ کی امداد تھی کہ آپ نے آزاد کشمیر حاصل کر لیا تھا؟ آپ نے قوت بازو سے حاصل کیا تھا نا. تو یہ بھاگ کے گئے تھے اقوام متحدہ میں کہ جی ہم, اور کشمیریوں سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم استصواب رائے کا حق دیں گے. تو ابھی بھی یہ پوزیشن آف ویکنس سے گئے ہیں امریکہ کے پاس. تو بات یہ کہ آپ کو امریکہ کو کہنا چاہیے یہ 4 گارنٹیز آپ ہمیں لے کے دیں, ورنہ مطلب ٹھیک ہے یہ سیز فائر ہے, یہ کوئی ڈیوریبل امن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, میں نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ایک اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو انڈین ایئر فورس ہے کیا اس کی تیاری کم تھی, یا وہ ٹیکنیکلی پاکستان سے پیچھے تھے, یا ان کی بدقسمتی تھی؟ ایک سوال ہے جو ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں. چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ انڈیا کی ایئر فورس جو ہے وہ تو ان کے پاس جہاز بھی اچھے تھے, زیادہ تھے, ان کی تیاری کم تھی, پائلٹ کمزور تھے, ٹریننگ نہیں تھی, یا ویسے بدنصیبی تھی ان کی, یا ٹیکنیکلی فالٹ تھے, کیا تھا ان میں؟ میں جاوید صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے نا تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو آپ کو بتاؤں. 1990 میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم میں ماڈرن ہسٹری میں ایکسٹینسو ایئر پاور استعمال ہوئی. وہ اس حد تک ہوئی کہ وہ جو ریپبلکن گارڈز جن کے جو ہے وہ 5 لاکھ فوجی اور وہ ریٹورکس تھے صدام حسین, وہ ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی. اور اس کے بعد بہت سارے تھیٹرز میں ایئر پاور استعمال ہوئی ایز اے ان دی سینٹر اسٹیج اور ایز اے ڈیسائسو ویپن. لیکن اس میں اور اس لڑائی میں فرق کیا تھا؟ ان تمام جنگوں میں وہ یک طرفہ کاروائی تھی. یعنی 20-25 ملکوں کی جو بہترین فورسز کو پول کر کے وہ ایک بنائن ٹارگٹ یا ایک بنائن ملک, جیسے افغانستان میں اٹیک ہو گیا, نیٹو نے کر لیا, افغانستان کی ایئر فورس ہی نہیں ہے. سیریا میں کیا, ابھی غزہ میں چل رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ماڈرن ہسٹری میں ہوا ہے کہ 2 بڑی ایئر فورسز, دیکھیے میں انڈین ایئر فورس کو نومیریکلی ایک دشمن کو ماننا چاہیے. ہم انڈیا نہیں ہے کہ دشمن کا انکار کر رہے ہیں, بالکل نہیں جی. ہم تو ہمیشہ اپنی وار گیمز میں ان کو بیسٹ آپشنز دے کے اپنا رسپانس بناتے ہیں. تو ایک بڑی ایئر فورس اور پاکستان کی فضائیہ بھی تقریباً میچنگ, نمبرز میں اگر نہیں تھی تو کیپیبلٹی میں میچنگ تو ڈیفینیٹلی تھی. تو اس کا جو آؤٹ کم ہوا نا, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاک فضائیہ نے کیا یہ تو شاید اسے ہمیں اس کی توقع تھی, کیونکہ ہمارا ایک رابطہ رہتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فورس کس طرح ڈیولپ کی, اور خاص طور پہ پچھلے 5 سالوں میں ہم کتنے ماڈرنائز ہوئے. لیکن بھارت نے جس طرح گھٹنے ٹیکے یہ ان ایکسپیکٹڈ. آپ تصور نہیں کر سکتے. کم از کم میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا. مطلب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر لڑنا چاہیے تھا, ان کو ریزسٹ تو کرنا چاہیے. ایک گریس بھی تو ہوتی ہے نا ایک فائٹنگ فورس کی, وہ کہیں نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جاوید صاحب کہ ایکوپمنٹ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور بیچنے والے تیار ہیں.
ہمارے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے یا لوگ ہمیں یہ ٹیکنالوجیز دیتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ سب کو کھٹکتا ہے, تو ان کو تو یہ لبرٹی ہے. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ مین مشین انٹرفیس کا. بالکل ٹھیک. آپ بہترین ایکوپمنٹ کو دے دیں, لیکن جذبہ کہاں سے پیدا وہ جذبہ, وہ تربیت, وہ وار ٹائم ٹریننگ. ہم لوگ جو ایئر فورس میں ہمارا کلچر کیا ہے, ہم لوگ ریئل ٹائم میں نا وار سینیریوز کے اندر فلائٹ سیفٹی کے پیرامیٹرز کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے پائلٹس کو ایکسپوز کرتے ہیں ان تمام تھریٹس کو جو ان کو ہو سکتی ہیں. تو اور دوسرے پھر اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے دشمن آپ کو ہر وقت جو ہے نا زج کر رہا ہو, تو پھر ایک آپ کے اندر نا, آپ کے لہو میں بھی وہ ایک گرمائش ہے کہ وہ پھر آپ مشن پہ جاتے ہوئے یقین کیجئے ہمارے بچے جو ہے نا وہ یہی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا مشن جو ہے نا اکمپلشڈ ہو. اچھا, ایک خبر چل رہی تھی کہ جو پائلٹس گئے تھے ہمارے, انہوں نے ڈیتھ کے باقاعدہ ایک ضمانت نامہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے اور یہ کریں گے, یہ کریں گے. اس ٹائپ کی بات ہے کوئی؟ دیکھیں میں اس پہ ریئلی کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ چیز میں ایک ہسٹورک پرسپیکٹو میں آپ کو ضرور بتاؤں. 1965 میں سرفراز رفیقی صاحب اور ان کے نمبر 2 جو تھے سیسل چودھری صاحب تھے. سیسل چودھری صاحب نے یہ بات مجھے پرسنلی بتائی. وہ کہتے ہیں جب ہم جہازوں پہ جاتے ہوئے اپنے جہازوں کا پری فلائٹ کر رہے تھے تو سیسل چودھری صاحب کے پاس آئے رفیقی صاحب, اور انہوں نے کہا ان کی بیگم کا نام لے کے کہ آئی ہوپ شی forgives me because you are not going to come back. یعنی یہ جذبہ تھا, اور رفیقی واپس نہیں آئے, لیکن وہ ایوییشن کی تاریخ میں امر ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے, ہر کنٹونمنٹ کے اندر ایک روڈ ہے. تو یہ جو جذبہ ہے نا, یہ ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو اس وقت ایئر فورس کالج تھا, قائد اعظم وہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ایک نصب العین دیا. وہ اس کا ایک ٹیگ لائن ہمیشہ ہم یوز کرتے ہیں, پاکستان مسٹ بلڈ اپ این ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. تو وہ جو قائد کی ویژن تھی نا, وہ شاید ہمارے بڑوں نے مان لی, اور پھر ہر آنے والے چیف نے اس سٹینڈرڈ کو نہ صرف مینٹین کیا بلکہ ایک ناچ اوپر لے گئے. بڑی بات. اچھا جنرل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ مار کافی ہے انڈیا کے لیے, یا آپ کا خیال یہ ہے کہ سانپ زخمی ہو گیا ایک بار پھر وار کرے گا؟ دیکھیں, انڈیا سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ جو ہماری ہسٹوریکلی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کو اپنی تیاری جاری رکھنی چاہیے, اور جیسے علی صاحب نے کہا ابھی کہ جو ہم نے چیزیں, وار از اے کنٹینیوشن آف پالیسی بائی ادر مین, تو ملٹری آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیتی ہے. اب ہماری آرم فورسز نے, چاہے ایئر فورس تھی, چاہے آرمی تھی, نیوی تھی, اپنے اپنی ڈومین میں انڈیا کو عبرتناک شکست دی ہے. ایئر میں ٹوٹل ایئر سپریورٹی اچیو کی, اور گراؤنڈ پہ جب ہم نے فائر پاور ان پہ لیش کی تو وہ آگے جواب نہیں دے سکے. جیسے ان کے ہم نے 6 طیارے گرا دیے, اس میں ہم نے ان کے تمام ایئر بیسز کو ڈسٹرائے کیا, میزائل سائٹس کو ڈسٹرائے کیا, اور جو تھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کرپل کیا. تو نیوی نے ان کے INS وکرانت کو مجبور کیا, بلکہ لاک کر کے بیٹھ گئے. اگر وہ ریٹریٹ نہ کرتا تو شاید نیوی کے میزائل ان پہ ہم داغ دیتے. وہ ان کی سیفٹی تھی, خوش قسمتی تھی, واپس وہ چلے گئے. تو انڈیا سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ میرا یہ خیال ہے اس دفعہ حالات ڈفرینٹ ہے. اس دفعہ چیف آف جو آرمی سٹاف ہے, جیسے ہماری لینڈ اسٹریٹجی ہے, اس کو جنرل سعید عاصم منی نے بڑا سکسیسفلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور ساتھ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اس دفعہ, وہ سٹنگ DGISI ہے. میں ان کے ساتھ بڑا کلوزلی ایسوسیٹ رہا ہوں, اور وہ بڑے اپنے ایک بڑی جو ہے مورلی ہائی گراؤنڈ سے ایک بڑی لیگیسی کیری کرتے ہیں اپنے فادر کی. ان کے فادر سینٹرل سے سورڈ آف آنر ہیں, جنرل جو عاصم ملک ہیں, یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے سورڈ آف آنر ہیں, اور ان کے ساتھ میں کئی جگہوں میں بڑا کلوزلی ایسوسیٹ رہا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے اس وقت جو لوگ ایٹ ہیلم آف دی افیئر ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں. وہ انشاءاللہ دے ول میک شیور کہ اس دفعہ جو ہماری آرم فورسز نے سکسیس اچیو کی ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس کو کنورٹ کریں. اور ساتھ یہ جو بڑے پلیئر ہیں دنیا کے, دے آلسو نو, اب انہیں کلیئر پتہ چل گیا کہ پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے کنونشنل اور وہ کریڈیبل ہے, اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو اگر یہ ایشو چلتے رہے کشمیر کا, پانی کا, اور جیسے BLA کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہاں پرابلم رہے گی.
تو جب اتنے سارے ملکوں نے انٹروین کیا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو ہم کنورٹ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی لانگ ٹرم سکسیس میں، اور انڈیا کو بھی چاہیے کہ جو کرتا آ رہا ہے پچھلے 77-78 ایئرز میں وہ کافی اس کو سیکھ لینا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. اور آگے چلنے کے لیے دیکھیں یہ سکہ جو خطہ ہے انڈیا کی 1.5 بلین پاپولیشن ہے، 1.4 چائنا کی ہے، 3 کروڑ تو یہ بن جاتے ہیں، 24 کروڑ ہم ہے، 3.25 کروڑ کی آبادی ہے. 7 اگر آپ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ بنا لیں اور آپس میں اپنے مسائل حل کریں تو دیکھیں کتنا اس خطہ ترقی کر سکتا ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے ملکوں کی اور عوام کی بہتری کے لیے ہمیں آگے کام کرنا. بہت اچھی بات. اچھا سید محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کو اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں جو تھوڑا سا ایک امید کی جو کرن ہے وہ ہم پوری 77 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ 1948 کی طرح اس دفعہ پوزیشن آف ویکنس سے امریکہ کی طرف بھارت نے رجوع کیا ہے. تو اس کی جو اسٹریٹجک ویکنس ہے اور جو پولیٹیکل کاسٹ ہے مودی صاحب کے لیے اور انٹرنیشنل جو مطلب بھارت کے امیج کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کو ہم کیسے انڈیورنگ ڈپلومیٹک گین میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اب یہ ہماری پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے جان صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے، آپ نے انوائرمنٹ کو شیپ کر دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ساؤتھ ایشیا میں بیلنس آف پاور کو چینج کر دیا ہے. اب آپ کا سفارت خانہ 20 سال سے پریس ریلیز میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ جی وی شوڈ بی ٹریٹڈ ود سوورن ایکوالٹی. تو آپ نے اپنے قوت بازو سے یہ سوورن ایکوالٹی اچیو کر لی ہے. تو اب آپ نے اس کو انڈیورنگ ڈپلومیٹک کمٹمنٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے بھارت کی حکمت عملی سیاسی طور پہ صرف 2 چیزیں رہی ہیں. جب تھرڈ پارٹی میڈیشن کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے، ٹھیک ہے. جب بائیلیٹرل کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرنل معاملہ ہے 5 اگست 2019 کے بعد. تو وہ تو جان چھڑا رہے تھے نا. اب وہ امریکہ نے اگر اس کنڈیشن پہ یہ سیز فائر کرایا ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے، تو پھر مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ پروگریس ہو سکتی ہے. لیکن بھارت کی جو تاریخ، جو طرز عمل اور مزاج ہے، اور آج جس طرح کی مودی صاحب نے تقریر کی ہے وہ ان کے پولیٹیکل ڈیمیج کنٹرول کے لیے ضروری تھی، لیکن جو عزائم ہیں ان کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بھی تبدیلی آئے. لیکن اس میں انہوں نے مانا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ دہشت گردی پہ ہوں گے، مذاکرات ہوں گے تو وہ آزاد کشمیر پہ ہوں گے. یعنی وہ مان رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں اس ایجنڈے میں شامل ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹکلی ان کو کتنی زیادہ سیاسی مخالفت کا اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل ڈیزاسٹر بھی ان کے لیے بہت بڑا ہے اور اکنامک لاس ان کو کتنا زیادہ ہوا ہے. آپ دیکھیں آپ نے 70% انڈیا کی 1 ارب انسانوں کی بجلی بند کر دی ایک سائبر اٹیک کر کے. یہ ہسٹری میں اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. تو ان کو اکنامک لاس بھی بہت ہوا ہے، ڈپلومیٹک بھی ہوا ہے، پولیٹیکل بھی ہوا ہے، ملٹری بھی ہوا ہے، امیج بڑا خراب ہوا ہے. جی تو اب آپ دیکھیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بڑی پروفاؤنڈ ہے، یہ امپیکٹ اور ایفیکٹ ٹیمپرری ہے. ان کو لاسٹنگ اور انڈیورنگ گین میں کنورٹ کرنا آپ کے سفارتکاروں اور آپ کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، میں نے بریک لینی ہے لیکن سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ اس وقت یو ایس اے اور یو کے دونوں ایکٹیو ہیں، تو کیا دونوں مودی سے وہ منوا لیں گے جو وہ نہیں ماننا چاہتے؟ چھوٹی سی بریک کے اور دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سید محمد علی صاحب دیکھیں، ایک امریکن فارن منسٹر کی آج رابطہ ہوا، انگلینڈ کے فارن منسٹر سے پھر ان کا رابطہ ہوا، پاکستان کے فارن منسٹر سے پھر ان کا رابطہ ہوا انڈیا کے فارن منسٹر سے. تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور یو کے دونوں انوالو ہوں گے اس مذاکرات میں. تو اب کیا مودی سے وہ منوا لیں گے جو اس وقت وہ ماننا نہیں چاہتے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا کانٹیکس کے لیے میں بات ہی کرنا چاہتا ہوں. ذرا آپ اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیں کہ جس دوران یہ 96 گھنٹے کا جو کرائسس تھا اس میں 3 دن ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے فزیکلی اسلام آباد اور دلی کا دورہ کیا، لیکن اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے دونوں سے بات کی، برطانیہ نے بھی بات کی، ترکی نے بھی بات کی، اور ہر دن اس گفتگو کے پیرلل میں یہ ایسکلیٹ بھارت یونیلیٹرلی کر رہا تھا. تو یہ انہوں نے بہت بڑا سنب ان پاورز کو بھی کیا ہے جن کے پاس اب مار کھانے کے بعد ان کو خود جانا پڑا ہے کہ ہمیں بچاؤ.
آپ دیکھیں ایک بڑا آدمی جو دو کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے اور دوسرا رک ہی نہیں رہا, جب اس کو مار پڑی ہے تو اسی کے پاس وہ بچانے گیا ہے, تو اس نے اپنا ڈپلومیٹک کیپٹل ان P5 کے ساتھ بھی لوز کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں P5 کا بھی مزاج بھارت کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی اسٹریٹجک کیلکولیشن امپروو ہوئی ہوگی کہ جناب یہ جب اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو یہ تو ہماری بات نہیں سنتے, اور جب ان کو مار پڑتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یہ ان کا ٹرو اسٹریٹجک کیریکٹر ان کو بھی کیلکولیٹ اور ریڈ کرنے میں مدد ملی ہوگی, اور یہ ایک اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سیز کرنی چاہیے کہ ہم نے ریسٹرینٹ بھی دکھایا, رسپانسبلٹی بھی دکھائی, ہم نے تمام UN چارٹر اور جنیوا کنونشن کے عین مطابق ٹارگٹنگ کی, ہم نے کسی سویلین کو نہیں مارا, ہم نے ویٹ کیا, ہم نے ایبزارب کر کے پھر جب ان کو مارا آپ کی ڈپلومیسی کو بھی موقع دیا کہ ان کو سمجھا لیں. تو ہمارے پاس ان کے ساتھ بھی گڈ ول امپروو ہوئی ہے ان P5 کے ساتھ. اس کو انڈیورنگ اور پریشر میں کنورٹ کرنا, انڈیا ڈپلومیٹکلی P5 میں آئسولیٹ ہو گیا کیونکہ اب امریکہ ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جی یہ تو سینٹر آف گریوٹی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا, یہ چائنا کو کنٹین کرے گا, ان سے پاکستان نہیں ہینڈل ہو رہا, تو مے بی وہ ریویو کریں گے. امریکہ جو انڈیا کا رول دیکھ رہا تھا انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں, ایک تو یہ ہماری بات نہیں مانتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اچھی ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک اپرچونٹیز آگے ایمرج کر رہی ہیں. اچھا یاسر, آپ کو یہ سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جو ورلڈ پاورز ہیں جیسے کہ امریکہ ہے, جیسے کہ انگلینڈ ہے, جیسے کہ یورپین یونین کے دوسرے ملک ہیں, یہ ساری جنگ کے درمیان انڈیا کو سپورٹ کرتے رہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں اور ہم بعد میں آ جائیں گے, اور ہمیں صرف لارے پہ رکھا انہوں نے کہ ٹھیک ہے یار مار کھاؤ اس بار. بالکل ایسی ہے. دیکھیے جو بھی کیمپین ہوتی ہے نا اس میں کچھ ایگزٹ ونڈوز ہوتی ہیں, وہ اپنے تئیں انہوں نے ایک ایگزٹ ونڈو انہوں نے دی کہ جس وقت انہوں نے ہمارے مساجد شہید کی, سیولینز کو اٹیک کیا, تو اگر آپ اس کے بعد اس کے پریس ریلیز کا اگر آپ کنڈیم نہیں کیا انہوں نے کسی نے کنڈیم نہیں کیا, اور جو بھارت کا پریس ریلیز تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیے تو بس اب بات شاید جہاں ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اس کا مطلب تھا کہ ایک نیو نارمل سیٹ ہو جاتا, اور اس وقت یہ لگ رہا تھا ایون USA کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس میں خوش تھے کہ تھوڑا سا پاکستان کو جو ہے فزیکل ایک ڈینٹ جو ہے لگ گیا ہے, تو اب یہیں پہ بات روک دیتے ہیں. لیکن اسی دوران ان پیرلل انہوں نے دوسرے اٹیک جو ہے شہروں کے اوپر اور بیسز کے اوپر کر دیا, تو پھر ہمارے پاس ریسٹرینٹ کی تو آپشن ہی نہیں تھی نا. تو ہم نے لڑنا. پھر دیکھیے تنگ آمد بجنگ آمد, تو پھر تو ڈرون بھیج دیے, چلیں وہ بھی پاکستان چپ کر گیا. نہیں, ڈرونز پہ ہم اس لیے چپ کیے کہ وہ ڈرونز جو تھے وہ کوئی اتنا پے لوڈ والے نہیں تھے, وہ اس طرح کا کوئی ڈیمیج ہم وہ ایکچولی ہمارا الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل جو ہے نا کہ وہ ریئل ٹائم میں ہمارے ایئر ڈیفنسز کے جو گراؤنڈ بیسڈ ویپنز ہیں, G-BADs وغیرہ, وہ کہاں پہ ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں, وہ اس کی جو ہے نا سگنیچر لینے کی. تو وہ میرا خیال ہے بڑی اچھی ہماری سوچ تھی کہ ہم نے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے عوام ضرور اس پہ جو ہے نا پینک ہوئے, پینک تو نہیں مطلب کوشچن کر رہے تھے ہم سے کہ ویئر از دی ایئر ڈیفنس. پینک نہیں ہوئے جی, وہ جس طرح لوڈیاں ڈال رہے تھے وہ پینک ہونے والی یہ قوم ہی نہیں ہے. وہ موٹر سائیکل پہ ڈرون لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوں, اسے پوچھ رہے تیرا کیا حال ہے. جاوید صاحب یہ اسی بزرگوں کی نسل ہے نا جو 65 وار میں چھتوں کے اوپر چڑھ کے ڈاگ فائٹ دے کے تالیاں بجاتے تھے. بلکہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ایک ڈرون کے پاس وہ کباڑیوں کو لے کے آیا کہ کتنے میں لوگ ہیں, اور اس نے کہا 10,000 روپے کے جی کا ہے یہ مال. تو اس ٹائپ کی انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں کرنی. تو اس لیے جو ہے نا میرا خیال ہے ہم نے جو کیا بہترین کیا, جیسے سید محمد علی صاحب فرما رہے تھے نا, یہ ایسی ہے کہ ہم نے ایک بڑا اچھا نا ایک اپنی سیاسی قیادت کو نا ڈی کے اندر ایک پاس دے دیا ہے. اب اس کو گول میں کنورٹ کرنا جو ہے نا وہ چیلنج ہے ہماری ڈپلومیسی کے لیے. اور ویسے پاکستان گول کرنے میں بڑا برا, یہ یاد رکھیے, وہ اس لیے کاموں میں ہم ٹھیک ہیں, اس لیے ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی فوکس لوز کر دیتے ہیں, کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں, ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں چلو جب دوبارہ آئے گا تو دیکھ جائے گا. لیکن بھارت کے ساتھ
اب ہمیں جو ہے نا میرا خیال ہے جہاں ہم باقی ساری دنیا اس خطے کو ایک نئے پرزم سے دیکھے گی, ہمیں بھی اپنے انورڈ لکنگ بھی ایک ہمیں اندر سے بھی ہاؤس ان آرڈر کرنا. چھوٹا سا بات کرنا آن اے لائٹر نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جس طرح ہم کھیل کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں چھکے چھکے مار کے ہم خوش ہو جاتے ہیں, لیکن میچ فنش بھی کریں نا. ہاں میچ وہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. میں نے بریک نہیں جیسا آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوال بڑا ہوا آتا ہے, اگر ہم معافی چاہتا ہوں, اگر آپ انڈین آرمی چیف ہوتے اور آپ کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا کرتے؟ چھوٹی سی بریک وہ دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا صاحب اگر آپ انڈین آرمی چیف ہوتے, سوال ویسے بھائی آتے, میں پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں, کیا کرتے آپ؟ دیکھیں ایک تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آئی وانٹ لائک ٹو بی پارٹ آف دی انڈین آرمی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک دفعہ امریکہ گیا, میں یہاں انسٹرکٹر تھا وار ونگ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, تو وہاں میں ان کے 3 اسٹار جنرل سے ملا, اور ایک دفعہ پولینڈ گیا. تو ان جنرل نے مجھے کیا کہا, اٹ واز ویری ریویلنگ بات چیت. انہوں نے کہا کہ جنرل وی ہیو آپریٹڈ ود پاکستان ملٹری ان UN آپریشنز, تو ہمارے پاس اگر چوائس ہو, اگر جنگ ہو اور ہمیں اس میں جانا پڑے, تو وی وڈ لائک ٹو گو ود پاکستان آرمی. بڑی بات. یہ مجھے امریکن جنرل نے بتایا 3 اسٹار نے, اور یہ 3 اسٹار جنرل پولینڈ کا تھا, پرسنلی اس سمجھ سے شیئر کی. تو پاکستان آرمی تو یہ ہے, لیٹس ہائپوتھیٹیکلی کمنگ ٹو کہ یہ ہے. تو میں اس کو بتاتا, جو بھی پرائم منسٹر ہوتا, کہ ہوش کے ناخن رہے, وہ جو فوج ہے دنیا کی بہترین فوج ہے اور مورلی کریکٹ ہے. تو اگر آپ اپنی فوج کی بےزتی کرانا چاہتے ہیں جیسے کروائی انہوں نے, تو پھر تو جنگ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ میں ذرا بھی عقل ہو اور کوئی ایگزسٹنس کا کمرے کاملہ, یہ دنیا اس وقت جو ہے گلوبل ایک ولیج بنی ہوئی ہے, ایک اسمارٹ فون سے آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو دس از اے ایرا آف پروگرس, ایجوکیشن اینڈ کو ایگزسٹنس. تو میری آپ کو یہ سجیشن ہوگی, پاکستان سے پنگا مت لیں. اگر آپ نے پنگا لیا تو شاید آپ ہماری وہ ایگزسٹنس ہی مٹا دیں. تو بیٹر سینس شوڈ پرویل آن یو. اور پاکستان سے یہ بات کیا کرتے ہیں آپ؟ دوبارہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے جس طرح وہ صبح شام دوپہر. نہیں, یہ تو ان کو کرنا نہیں چاہیے. وہ تو دیکھیں دیر از نو لمٹ, وہ تو اتنے بے شرم ہے, ان میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو سینئر لوگ بیٹھے ہوتے پریس میں اس دفعہ دیکھیں, اس دفعہ ہمارے یہاں جو کھلاڑی ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے. انہیں اگر بال ڈی میں ملی ہے یا اوور ملا ہے, وہ وکٹ گرائیں گے یا گول کریں گے, جس طرح سے ہے. تو آرمی نے ایک بڑی کریڈیبلی اور بڑے ہائی جو ہے مورل گراؤنڈ پہ پولیٹیکلی اور لا کے اور پریکٹیکلی گورنمنٹ کو ایک سٹیج بنا دی ہے. انوائرمنٹ اس میں جو امید ہے کہ ہمارے جو قابرین ہے سیاسی اور ملٹری مل کے اس دفعہ انشاءاللہ ضرور گول کریں گے اور سکسیڈ کریں گے انشاءاللہ. جیسا یہ فرمائیے, ہماری جو وکٹری ہے اس کے اندر چائنا کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے جی, اس وکٹری میں ہم نے بلا شبہ چائنیز اکوپمنٹ استعمال کیا, اور کچھ وہ جو ڈائریکٹلی چائنا میڈ تھا, اور باقی وہ اکوپمنٹ جو ہم خود چائنا کے ساتھ مل کے بنایا. تو یہ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ, اس میں وہ اس اکوپمنٹ کو پہلے کہیں استعمال نہیں کر سکتے. جی, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ آج تک جو چائنیز اکوپمنٹ ہے نا, وہ کسی وار تھیٹر میں استعمال نہیں ہوا. تو میں تو بلکہ کل کسی ایک چینل پہ میں نے وہ بڑے لائٹر نوٹ پہ یہ کامنٹس دیے تھے کہ اب انہیں ہمیں رائلٹی دینی چاہیے کہ ہم نے ان کا اکوپمنٹ کی بڑی زبردست مارکیٹنگ کی. صحیح بات ہے. اور یہ جو آپ جنرل صاحب سے سوال کر رہے تھے نا, دیکھیے ویسے اگر آپ ایئر چیف ہوتے انڈیا کے تو کیا کرتے ہیں؟ میں خودکشی کر لیتا جی, کیونکہ اتنی ڈسگریس لینا جو ہے نا, میرے خیال میں ایک پروفیشنل سولجر کے لیے جو ہے وہ ٹھیک. لیکن وہ لوگ بے شرم ہیں جی. میں آپ کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں, آپ میں آپ کو بتاؤں جی, جاوید صاحب چھوٹی سی بات, جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا, ہم نے اس کو واپس کر دیا ایز اے گڈ ول جیسچر. انہوں نے اس افسر کو جس نے ان کی ناک کٹوائی, اس کو ایوارڈ دیا جائے, اس کو جا کے ایوارڈ دیا, یعنی بہادری کا ایوارڈ دیا. اس نے کیا بہادری دکھائی کہ وہ جو لوگ اسے زمین پہ ٹھڈے مار رہے تھے, وہ ان کے ٹھڈے کھا کے ہنس رہا تھا. مطلب یہ ان کی جو ہے نا, اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہیں کون لوگ, یہ چانکیا کوتیلیا کی جو ہے نا اس کی فلسفی, اور ان کے تو جو مذہب, تو خیر میں اس کو کہتا نہیں ہوں, یہ ان کی ایک میتھولوجی ہے, اس کے اندر ہر ڈومین میں جو ہے نا بے حیائی اور بے شرمی بہت زیادہ ہے. ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اچھا سیم محمد علی صاحب, اسی کیونکہ سوال واحیاتی کر رہا ہوں تو آپ سے کر رہا ہوں, اگر آپ مودی ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے لیے سیاسی مستقبل میرا بڑا مشکل ہو جاتا, اور مجھے اس بات کا ادراک ہوتا کہ میری پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. پھر آپ تقریر کرتے ہیں اس طرح قوم سے خطاب کرتے ہیں, مطلب میں یاترا شروع کر رہا ہے انڈیا اس پر. نہیں, بٹ آن اے سیریس نوٹ,
اس میں یہ ایک ڈائلیما ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر میں ایک ہیٹریٹ کے اوپر مبنی ایک آئیڈیالوجی کا پیروکار ہوں اور میرا جو فالوور گروپ ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے اور مجھے اتنا زیادہ ہیوملیٹ کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے ملک نے, تو دیکھیں میں بھاگ تو نہیں جاؤں گا, نہ میں خودکشی کروں گا. تو مور لائکلی یہ ہے کہ میں نے امریکہ کے پاس جا کے پاؤں پکڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جس طرح جن صاحب اور AVM صاحب نے کہا, ہم سے مطلب ہمارے پاس جان بچانا امپورٹنٹ ہے, بھارت کے پاس اس کے پاس مفادات امپورٹنٹ ہے, کریکٹر اور ڈگنیٹی کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تو ابھی آپ جان چھڑا رہے ہیں جس طرح 48 میں آپ اقوام متحدہ میں بھاگ کے گئے تھے اور کشمیریوں سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. ہاں تو ٹائم لے رہے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا. اور اگر آپ ارتھا شاستر پڑھیں تو ایگزیکٹلی یہ اسٹریٹجی اس میں بتائی گئی ہے. مکر کو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور دشمن کو آپ نے ہر فیئر اینڈ فاؤل مین سے ہرٹ کرنا ہے. جو امریکن اسکالر ہے نا وہ کہتا ہے, جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا دا پرنس کو جو کتاب ہے میکاویلی کی, اس سے جب آپ ارتھا شاستر کو کمپیئر کرتے ہیں نا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, جو ملٹری ہسٹری کا پروفیسر ہے وہ کہتا ہے دا پرنس از ہارملیس ان کمپیریزن. مطلب جس کو ہم ریئلزم کی بائبل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہارملیس ہے اس کے مقابلے میں جتنے داؤ پیچ وہ بتاتا ہے دشمن کو ایسے مارو جس میں موریلٹی کو بالکل وہ, بلکہ وہ ڈپلومیسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. ڈپلومیسی کے بارے میں ارتھا شاسترا کہتی ہے کہ ڈپلومیسی از وار تھرو ادر مینس. صحیح بات ہے. تو وہ ڈپلومیسی کو کوئی امن کے پروموشن کا ذریعہ نہیں سمجھتے. ارتھ شاستر کے اندر ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے. ایبسولوٹلی. جو اس کی منڈالا تھیوری ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے جو افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یا روس کے ساتھ تعلقات ہیں, کہ آپ نے نیبر کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اور اس کے نیبر کو دوست بنانا ہے. تو یہ آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے. بیسٹ اسٹریٹجی جو مکر ہے. بالکل, مکر سے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے. ایبسولوٹلی. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں, یہ تاریخ نے آپ کو موقع دیا ہے. آپ مودی ہوتے تو آپ مکر کرتے نہیں, تو آپ نے دیکھیں نا ایز اے پاکستانی آپ نے اس ویکنس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے ٹائملی اور ایفیکٹولی. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ مکر کے ذریعے سے جان چھڑا لے گا. وقت ختم ہو گیا. خاص آپ نے گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا اور پاکستان زندہ باد.